السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم شروع کرنے والے ہیں میری مہرماں پارٹ 2 کی قسط نمبر 7۔ گاؤں سے کچھ فاصلے پر واقع کچے راستے کے کنارے ایک پرانا ڈھابا زرد بلبلوں کی مدھم روشنی میں ڈوبا ہوا تھا۔ مٹی کے چولہے پر چائے کی کیتلی کھول رہی تھی، دھوئے میں جلی ہوئی لکڑی اور کوئلے کی بو گھلی ہوئی تھی۔ کہیں دور کتوں کے بھونکنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ جب کہ چند ٹرک سڑک پر دھاڑتے ہوئے گزر جاتے تو ان کی ہیڈ لائٹس ایک لمحے کے لیے پورے ڈھابے کو روشن کر کے پھر اندھیرے کے سپرد کر دیتیں۔ ڈھابے کے ایک کونے میں رکھی بوسیدہ چارپائیوں پر 4 نوجوان نیم دراز بیٹھے تھے۔ سامنے میز پر آدھی خالی چائے کی پیالیاں، سگریٹوں کے ٹکڑے اور تاش کے چند بکھرے ہوئے پتے پڑے تھے۔ ان سب کے درمیان کریم خاموش بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر ابھی تک وہ ہلکے نیل کے نشان موجود تھے جو چند روز پہلے پڑے تھے۔ ہونٹ کے کنارے کا زخم تو بھر چکا تھا، مگر اس کی انا پر لگا زخم ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید گہرا ہو رہا تھا۔ وہ مسلسل انگلیوں میں پکڑا سگریٹ گھمائے جا رہا تھا، مگر ایک کش بھی نہ لیا۔ اس کی نظریں سامنے جلتے چولہے پر جمی تھیں، جیسے وہ آگ نہیں بلکہ اپنی بے عزتی کو جلتا ہوا دیکھ رہا ہو۔ کریم، اس کے ایک دوست نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ خاموشی توڑی۔ سنا ہے اس دن پورے گاؤں نے تماشا دیکھا تھا؟ باقی تینوں ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر دبی دبی ہنسی ہنس دیے۔ کریم کی گردن آہستہ سے اس کی طرف مڑی۔ اس کی آنکھوں میں ایسی ٹھنڈی صفائی تھی کہ ہنسی ایک لمحے میں سب کے حلق میں اٹک گئی۔ جو کہنا ہے صاف صاف کہہ۔ اس کا لہجہ اتنا سپاٹ تھا کہ سننے والے کو زیادہ خوف محسوس ہوا۔ دوسرے دوست نے سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑتے ہوئے کہا، یار، اگر ہماری جگہ ہوتا نا تو اب تک حساب برابر ہو چکا ہوتا۔ تیسرے نے میز پر مٹھی ماری۔ ایک عورت نے تجھ پر ہاتھ اٹھایا، پھر اس کے شوہر نے بھی، اور تو ابھی تک خاموش بیٹھا ہے۔ کریم کی انگلیاں سگریٹ پر مزید سخت ہو گئیں، رگیں ابھر آئیں۔ اس نے آہستہ سے سگریٹ کو درمیان سے توڑ دیا۔ راکھ میز پر بکھر گئی۔ خاموش ہوں، وہ زیر لب بولا۔ مردہ نہیں۔ چند لمحے سکوت چھایا رہا۔ چولہے پر رکھی کیتلی زور سے کھول اٹھی۔ ایک دوست ذرا قریب سرک آیا۔ پھر کر کیوں نہیں دیتا وار؟ کریم نے پہلی بار سر اٹھایا۔ اس کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ مسکراہٹ نہیں، زہر تھی، کیونکہ غصے میں لیا ہوا بدلہ اس نے ہر لفظ چبا چبا کر ادا کیا۔ صرف جسم زخمی کرتا ہے۔ وہ ذرا سا رکا۔ آنکھیں سکڑ گئیں۔ میں انہیں وہاں موڑنا چاہتا ہوں جہاں ہر سانس درد بن جائے۔ اس نے اپنی مٹھی آہستہ سے اپنے سینے پر رکھی۔ چاروں طرف خاموشی چھا گئی۔ ہوا کا ایک جھونکا آیا اور بلب ہلکا سا لرز گیا۔ اب بھی دلاویز کو نہیں بھولا؟ ایک دوست نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ یہ نام سنتے ہی کریم کے جبڑے بھنج گئے، چہرے کے پٹھے تن گئے۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ بھول جاتا، وہ ہنس پڑا، مگر اس ہنسی میں خوشی کا ایک ذرہ بھی شامل نہ تھا۔ اگر اس نے میرے سامنے کسی اور کا ہاتھ نہ تھاما ہوتا۔ اس نے مٹھی بھینچ لی۔ اور اگر اس آہل نے مجھے سب کے سامنے خاک میں نہ ملایا ہوتا۔ وہ ایک لمحے کو خاموش ہوا۔ اس کی سانسیں بھاری ہونے لگیں۔ آنکھوں میں نفرت کا رنگ گہرا ہوتا چلا گیا۔ آہل سمجھتا ہے کہ وہ جیت گیا؟ اس کی نظریں غیر مرئی نقطے کو تک رہی تھیں۔ لوگ یہی غلطی کرتے ہیں، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ وہ جنگ ختم ہونے سے پہلے جشن منانا شروع کر دیتے ہیں۔ ڈھابے کے باہر سے ایک ٹرک گرجتا ہوا گزرا۔ زمین ہلکی سی لرز گئی۔ کریم نے جیب سے لائٹر نکالا، ٹوٹے ہوئے سگریٹ کے دونوں ٹکڑے اٹھائے اور انہیں آگ لگائی۔ وہ خاموشی سے جلتے رہے۔ وہ انہیں جلتا ہوا دیکھتا رہا، پھر نہایت دھیمے لہجے میں بولا، بس یہی خوش فہمی انہیں لے ڈوبے گی۔ اس کے لبوں پر ایک سرد لرزہ خیز تبسم ابھرا۔ ہوا کا تیز جھونکا آیا۔ جلتا ہوا سگریٹ راکھ بن کر میز پر بکھر گیا، اور کریم کی آنکھوں میں پہلی بار ایسا اندھیرا اترا جس میں آنے والے طوفان کی خبر تھی۔ ICU کے کمرے میں شام آہستہ آہستہ اتر رہی تھی۔
کھڑکی سے چھن کر آنے والی سنہری روشنی میر خلیل کے زرد چہرے پر بکھر رہی تھی۔ چند گھنٹے پہلے زندگی اور موت کی کشمکش میں گھرا ہوا وجود اب اگرچہ پہلے سے کچھ پرسکون دکھائی دیتا تھا، مگر کمزوری ان کے ایک ایک نقش سے عیاں تھی۔ دروازہ دھیرے سے کھلا تو میر آہل خاموش قدموں سے اندر داخل ہوا۔ چند لمحوں تک وہ وہیں کھڑا انہیں دیکھتا رہا، پھر آہستہ آہستہ بستر کے قریب آیا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ میر خلیل نے پلکیں اٹھائیں۔ آہل کو سامنے بیٹھا دیکھ کر ان کی آنکھوں میں ایک مدھم سی چمک ابھری۔ آ گئے؟ کمزور آواز میں بھی وہی اپنائیت تھی جو ہمیشہ ان کے لہجے کا حصہ رہی تھی۔ جی چاچو، آہل نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ آج طبیعت کیسی ہے؟ میر خلیل نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ پہلے سے بہتر ہوں، لگتا ہے اللہ نے ابھی کچھ سانسیں اور لکھ رکھی ہیں۔ ایسی بات مت کیجیے، آہل نے فوراً ٹوک دیا۔ ہم سب پہلے ہی بہت گھبرا چکے ہیں۔ میر خلیل خاموشی سے اسے دیکھتے رہے۔ تم میرے لیے گھبرائے تھے؟ سوال سادہ تھا، مگر اس کے پیچھے برسوں کی تشنگی چھپی ہوئی تھی۔ آہل نے چند لمحے نظریں جھکا کر رکھیں، پھر آہستہ سے بولا، اگر نہ گھبراتا تو شاید آج یہاں نہ ہوتا۔ میر خلیل کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ انہوں نے نظریں پھیر لیں، جیسے اپنے جذبات چھپانا چاہتے ہوں۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ آخر وہ خود ہی بول اٹھے، مجھے ہمیشہ یہی خوف رہا کہ کہیں میں تمہاری غیر موجودگی میں یہی نہ مر جاؤں۔ آہل نے ان کی طرف دیکھا۔ فاصلے تھے چاچو، مگر تعلق کبھی ختم نہیں ہوا۔ یہ چند الفاظ سن کر میر خلیل کی پلکیں بھیگ گئیں۔ آنسو تھے، کب تک صبر کرتے؟ انہوں نے لرزتے ہاتھ سے لحاف کا کنارہ مضبوطی سے تھام لیا۔ تمہیں معلوم ہے، وہ بمشکل بولے، رحمان بھائی کے جانے کے بعد میں نے تمہیں کبھی بھتیجا نہیں سمجھا، ہمیشہ بیٹا سمجھا۔ آہل کے سینے میں جیسے کسی نے خاموشی سے مٹھی بھینج۔ اس شخص کی آنکھیں کچھ اور کہہ رہی تھیں، مگر شواہد کسی اور ہی حقیقت کی گواہی دے رہے تھے۔ اب بھی بہت سی الجھنیں تھیں۔ وہ جانتا تھا اس کے دل میں اب بھی بے شمار سوال زندہ تھے، مگر اس بستر پہ لیٹے کمزور وجود کو دیکھ کر ان سوالوں کی شدت جیسے خود بخود مدھم پڑ گئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر میر خلیل کے تکیے کا زاویہ درست کیا۔ اب آپ کو صرف آرام کرنا ہے، باقی سب باتیں بعد میں ہوں گی۔ میر خلیل ہلکا سا مسکرائے۔ تم بالکل اپنے باپ جیسے ہو۔ یہ سنتے ہی آہل کے ہاتھ ایک لمحے کو رک گئے۔ وہ بھی غصہ جلدی کرتے تھے۔ میر خلیل کی نگاہیں کہیں دور جا ٹھہریں، لیکن دل کے بہت نرم تھے۔ آہل خاموشی سے سنتا رہا۔ جب بھی میں کسی مشکل میں ہوتا، وہ سب سے پہلے میرے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے، کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ ان کی آواز بھرا گئی۔ کبھی مجھے یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ لفظ حلق میں اٹکے کہ میں ایک معمولی سے مالی کا بیٹا ہوں۔ ندامت سے آہل کی نظریں جھک گئیں۔ اس کے حلق میں کچھ اٹک سا گیا تھا۔ آج تمہیں دیکھ کر یوں لگ رہا ہے جیسے وہی میرے سامنے بیٹھے ہوں۔ انہوں نے آہل کی طرف دیکھا۔ اس نے میر رحمان کے ساتھ بہت مختصر وقت گزارا تھا۔ ان کے متعلق جو چند یادیں تھیں وہ بھی دھندلی ہوتی جا رہی تھیں، مگر آج کسی اور کی زبان سے اپنے والد کا ذکر سن کر اس کے اندر عجیب سی خلش جاگ اٹھی۔ میر خلیل نے لرزتے ہوئے ہاتھ کو آہستہ سے آگے بڑھایا۔ آہل نے فوراً اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ میر خلیل نے اس کی انگلیوں کو ہلکے سے دبا لیا۔ اگر زندگی نے مجھے ایک اور موقع دیا، انہوں نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا، تو میں تم سے وہ سب کہوں گا جو برسوں سے میرے سینے میں دفن ہے۔ آہل نے ان کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ محسوس کر سکتا تھا کہ یہ صرف ایک وعدہ نہیں تھا، یہ کسی ایسے انسان کی بے آواز فریاد تھی جو برسوں سے اپنے ہی بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ اس نے آہستگی سے ان کا ہاتھ تھپ تھپایا۔ پہلے آپ مکمل صحتیاب ہو جائیں۔ میر خلیل نے اس بات میں سر ہلایا، پھر جیسے انہیں اچانک کچھ یاد آیا، دلاویز کہاں ہے؟ میں نے اسے حویلی بھیج دیا تھا، بچے اکیلے تھے، اس لیے مناسب یہی سمجھا کہ وہ ان کے پاس چلی جائے۔ میر خلیل کے چہرے پر اطمینان اتر آیا۔ اسی لمحے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔
آہل اور میر خلیل دونوں کی نظریں ایک ساتھ دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ دروازہ آہستگی سے کھلا۔ سب سے پہلے دلاویز اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر رات بھر کی بے خوابی صاف جھلک رہی تھی۔ آنکھوں کے گرد ہلکے سے سیاہ حلقے نمایاں تھے، مگر جیسے ہی اس کی نظر میر خلیل پر پڑی، اس کے چہرے پر اطمینان کی ایک مدھم لہر دوڑ گئی۔ اس کے دائیں ہاتھ میں میران کی ننھی انگلی تھی، جبکہ بائیں بازو میں آئلہ سمٹی ہوئی تھی، جو کمرے کے اجنبی ماحول کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میر خلیل کی نظریں بچوں پر پڑی تو ان کے چہرے پر جیسے یکا یک زندگی لوٹ آئی۔ چند لمحے پہلے تک کمزوری سے بوجھل آنکھوں میں اب بے اختیار چمک اتر آئی تھی۔ میران، ان کے لبوں سے بے ساختہ نکلا۔ دادا ابو، میران نے معصوم خوشی سے پکارا اور آہل کی طرف دیکھنے لگا، جیسے قریب جانے کی اجازت مانگ رہا ہو۔ آہل نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ اجازت ملتے ہی میران تیزی سے بستر کے قریب پہنچا، مگر اگلے ہی لمحے دلاویز نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ آہستہ بیٹا، دادا ابو ابھی بیمار ہیں۔ میران فوراً رک گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ بستر پر رکھے اور ذرا سا جھک کر میر خلیل کو دیکھنے لگا۔ دادا ابو، اس نے معصومیت سے پوچھا، آپ بیمار ہو گئے تھے؟ میر خلیل کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ انہوں نے لرزتے ہاتھ سے میران کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا۔ ہاں میرے شہزادے، لیکن اب آپ ٹھیک ہو جائیں گے نا؟ کمرے میں ایک لمحے کے لیے ایسی خاموشی چھا گئی کہ ہر شخص کی نگاہ میر خلیل پر جم گئی۔ انہوں نے اپنی آنکھوں کی نمی چھپاتے ہوئے مسکرانے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ بہت جلد۔ یہ سن کر میران مطمئن ہو گیا۔ پھر آپ ہمارے ساتھ حویلی چلیں گے؟ میں نے آپ کو اپنی نئی گیند بھی دکھانی ہے۔ میر خلیل ہنسنا چاہتے تھے، مگر کمزوری نے اجازت نہ دی۔ صرف آنکھیں مسکرا اٹھیں۔ ادھر آئلہ، جو اب تک دلاویز کے پہلو میں خاموش کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی، آپ بابا کے بھی بابا ہیں؟ اس کی آواز پورے کمرے میں پھیل گئی۔ اس کی بات پر میر خلیل کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ ابھری جو شاید کئی دنوں بعد آئی تھی۔ باقی سب کے چہروں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میر خلیل دیر تک اسے دیکھتے رہے۔ آئلہ کی آنکھیں ہوں بہوں اپنی نانی جیسی تھیں۔ اللہ! انہوں نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں۔ میرے بچوں کی خوشیاں سلامت رکھنا۔ دلاویز خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کے اپنے گال بھی نم ہو چکے تھے۔ آہل نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں آرام کرنا چاہیے تھا۔ دلاویز نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ کوشش کی تھی، وہ مدھم آواز میں بولی، لیکن رات بھر چاچو کی فکر دل سے نہیں نکلی۔ صبح فجر کے بعد ذرا سی آنکھ لگی ہی تھی کہ یہ دونوں جاگ گئے۔ اس نے میران کی طرف دیکھا، بس پھر آپ کا پوچھنا شروع کر دیا۔ میران نے فوراً بات کاٹ دی۔ میں نے ماما سے کہا تھا کہ ہمیں آپ کے پاس لے چلیں۔ دلاویز ہلکا سا مسکرائی۔ ان دونوں کی ضد کے آگے ہار ماننی پڑی، اس لیے انہیں بھی ساتھ لے آئی۔ میر خلیل کی نگاہ ایک ایک چہرے پر ٹھہرتی چلی گئی۔ آہل، دلاویز، میران، آئلہ۔ ایک لمحے کے لیے انہیں یوں محسوس ہوا جیسے برسوں بعد ان کا بکھرا ہوا آنگن پھر سے آباد ہو گیا ہے۔ انہوں نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا، شاید دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کر رہے تھے۔ اسی دوران دروازہ دوبارہ کھلا۔ ڈاکٹر دو نرسوں کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے سب کو سلام کیا، پھر میر خلیل کے قریب آ کر معمول کا معائنہ شروع کر دیا۔ بلڈ پریشر دیکھا، نبض دیکھی، چند سوال کیے۔ میر خلیل نے کمزور مگر مطمئن انداز میں ہر سوال کا جواب دیا۔ ڈاکٹر نے فائل بند کی اور اطمینان سے سر ہلایا۔ سب کی نظریں بے اختیار ان کی طرف اٹھ گئیں۔ ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اب خطرہ کافی حد تک ٹل چکا ہے۔ دلاویز نے بے اختیار دونوں ہاتھ دعا کے انداز میں اٹھا دیے۔ الحمدللہ۔ اس کی آواز لرز گئی۔ آہل نے بھی گہرا سانس لیا۔ یوں محسوس ہوا جیسے کئی دنوں سے سینے پر رکھا ہوا بھاری پتھر آہستہ آہستہ ہٹنے لگا ہو۔ ڈاکٹر نے بات جاری رکھی، اب ہم انہیں آئی سی یو سے پرائیویٹ کمرے میں منتقل کر رہے ہیں، تاہم ابھی انہیں مکمل آرام کی اشد ضرورت ہے۔ ذہنی دباؤ وغیرہ ضروری گفتگو اور زیادہ ملاقاتیں فی الحال مناسب نہیں ہوں گی۔ جی ڈاکٹر صاحب، آہل نے سنجیدگی سے کہا۔
ہم پوری احتیاط کریں گے۔ ڈاکٹر نے اس بات میں سر ہلایا۔ اگر سب کچھ اسی طرح بہتر رہا تو انشاءاللہ چند روز میں انہیں گھر بھی لے جایا جا سکے گا۔ یہ سنتے ہی میران خوشی سے اچھل پڑا۔ دادا ابو ہمارے ساتھ گھر آئیں گے؟ کمرے میں پہلی بار ہلکی سی ہنسی گونجی۔ یہ ہنسی مختصر ضرور تھی، مگر اس میں کئی دنوں بعد امید کی روشنی شامل تھی۔ ڈاکٹر اور نرسیں ضروری ہدایت دے کر باہر چلے گئے۔ چند ہی لمحوں بعد 2 وارڈ بوائز اسٹریچر لے کر اندر داخل ہوئے۔ بڑی احتیاط سے میر خلیل کو بستر سے منتقل کیا جانے لگا۔ اس دوران ان کی نگاہیں مسلسل اپنے خاندان پر جمی تھیں۔ آہل اسٹریچر کے ایک طرف کھڑا تھا، دلاویز دوسری جانب۔ میران اسٹریچر کے ساتھ ساتھ چلنے کی ضد کر رہا تھا، جبکہ آئلہ بھی اپنے بھائی کی تقلید میں چل رہی تھی۔ میر خلیل کو زندگی نے بہت کچھ دیا تھا، بہت کچھ چھینا بھی تھا، مگر اس لمحے انہیں یوں لگا جیسے رب نے ان سے سب کچھ واپس نہیں لیا۔ کچھ رشتے اب بھی ان کے ساتھ تھے، اور شاید یہی رشتے انہیں دوبارہ جینے کی وجہ دینے والے تھے۔ وسیع ڈائننگ ہال کی بلند چھت سے جھومر کی سنہری روشنی نرم سی بارش کی طرح میز پر بکھر رہی تھی۔ چاندی کے برتن، شفاف کرسٹل کے گلاس اور تازہ پھولوں سے سجا گلدان ماحول کو ایک وقار بخش رہے تھے، مگر اس نفاست کے باوجود فضا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ ایسی خاموشی جو اب پہلے جیسی اجنبی تو نہ رہی تھی، مگر مکمل مانوس بھی نہیں ہوئی تھی۔ الہان میز کے ایک سرے پر بیٹھا تھا، جبکہ جولیانا اور ریان اس کے سامنے تھے۔ چند لمحوں تک صرف چمچوں کی مدھم آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ الہان نے پانی کا گھونٹ لیا، پھر بظاہر بے نیازی سے نظریں پلیٹ پر جمائے ہوئے بولا، وہ اس روز یتیم خانے میں تم جس بچی کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا رہی تھی، وہ نام یاد کرنے کی اداکاری کر رہا تھا۔ کیا نام تھا اس کا؟ جولیانا کا ہاتھ ایک لمحے کے لیے فضا میں ساکت رہ گیا۔ اس کے چہرے پر نہایت ہلکی سی حیرت ابھری، پھر اس نے معمول کے انداز میں نوالہ رکھتے ہوئے جواب دیا، امید؟ الہان نے آہستہ سے سر ہلایا۔ ہاں، امید۔ چند لمحے مزید خاموشی سے سرک گئے۔ کافی مانوس لگ رہی تھی تم سے۔ جولیانا کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ صرف وہی نہیں، وہاں کے تقریباً سبھی بچے۔ وہ دھیمے لہجے میں بولی، 2 شاید 3 برس ہونے کو آئے ہیں۔ جب بھی فرصت ملتی ہے وہاں چلی جاتی ہوں، کبھی کھانا لے جاتی ہوں، کبھی کپڑے، کبھی صرف ان کے ساتھ وقت گزارنے۔ اس کی آنکھوں میں ایک نرم سی چمک اتر آئی۔ بچے محبت بہت جلد پہچان لیتے ہیں، شاید اسی لیے اب وہ سب مجھے اپنے گھر کا فرد سمجھتے ہیں۔ الہان خاموشی سے سنتا رہا۔ اس کی نگاہ غیر ارادی طور پر ریان کی طرف اٹھ گئی، جو پوری توجہ سے کھانا کھا رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک مدھم سی کسک ابھری۔ اجنبی بچوں کے لیے جولیانا کے دل میں اتنی اپنائیت تھی، مگر اس کے لیے اپنے گھر میں اس کے اپنے بیٹے اور بیوی کے درمیان وہ گرم جوشی کبھی پنپ ہی نہ سکی جس کی بنیاد ایک مکمل خاندان ہوا کرتی ہے۔ اور اس خلا کا سب سے بڑا ذمہ دار وہ خود تھا۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ خیریت ہے؟ جولیانا نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ الہان نے چونک کر نگاہ اٹھائی۔ ہاں، وہ ہلکی سی مسکراہٹ لانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، بس اچانک اس بچی کا خیال آ گیا۔ کیوں؟ جولیانا کے لہجے میں تجسس تھا۔ ایسے ہی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا۔ میری تو صرف ایک ہی بار ملاقات ہوئی تھی اس سے۔ اس کی آواز دھیمی پڑ گئی، لیکن پہلی ہی ملاقات میں وہ رک گیا۔ الفاظ جیسے کہیں گم ہو گئے۔ جولیانا کی بھویں ہلکی سی سمٹ گئیں۔ پہلی ہی ملاقات میں کیا؟ وہ اس کے ادھورے جملے کا باقی حصہ سننا چاہتی تھی۔ الہان نے جواب دینے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ ریان کی معصوم آواز درمیان میں ابھری، کاش میری بھی ایک چھوٹی سی بہن ہوتی ماما۔ دونوں کی نظریں بے اختیار اس کی طرف اٹھ گئیں۔ وقت جیسے ایک لمحے کے لیے ٹھہر گیا۔ جولیانا کے ہاتھ کی جنبش رک گئی۔ الہان کے چہرے کے عضلات تن گئے۔ فضا پر ایک بے آواز سی جھجک چھا گئی۔ یہ ایک معصوم خواہش تھی، مگر اس خواہش کے پیچھے برسوں کی وہ خاموش محرومیاں کھڑی تھیں جن کا اعتراف نہ کبھی کسی نے کیا، نہ کبھی زبان پر لایا گیا۔
اچھا یہ بتاؤ، جولیانا نے نہایت سنبھل کر مسکراہٹ اوڑھی، کل والے ٹیسٹ کی تیاری مکمل کر لی؟ اس نے جان بوجھ کر موضوع بدل دیا۔ جی ماما، پوری تیاری کر لی ہے۔ رایان فوراً معمول پر آ گیا۔ لیکن آپ کو اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ پھر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ جولیانا کے لبوں پر اس بار حقیقی مسکراہٹ آ گئی۔ بالکل یاد ہے۔ اس نے محبت سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ کل میں خود تمہیں اسکول سے لینے آؤں گی، پھر ہم سیدھے تمہارے دوست کے لیے سالگرہ کا تحفہ خریدنے جائیں گے۔ رایان خوشی سے کھل اٹھا۔ اسی لمحے الہان نے دھیرے سے کہا، اگر تم دونوں کو اعتراض نہ ہو۔ دونوں نے بیک وقت اس کی طرف دیکھا۔ تو کیا میں بھی تمہارے ساتھ چل سکتا ہوں؟ جولیانا کی پلکیں حیرت سے پھیل گئیں۔ رایان تو جیسے چند لمحوں کے لیے سانس لینا بھی بھول گیا تھا۔ یہ شاید پہلی مرتبہ تھا جب الہان نے خود اپنی مرضی سے رایان کی کسی سرگرمی میں شریک ہونے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ رایان کی آنکھوں میں خوشی کی ایسی چمک ابھری جسے وہ لفظوں میں بیان ہی نہ کر سکا۔ اس نے خاموشی سے اپنے ہونٹ بھینچے، مگر اس کے چہرے پر پھیلتی مسکراہٹ سب کچھ کہہ گئی۔ جولیانا نے بھی چند لمحے الہان کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ایک مدھم سی آز بھی تھی۔ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ اس نے نرم لہجے میں کہا۔ ہاں پلیز ڈیڈ۔ رایان نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ الہان کے لبوں پر بے اختیار ایک ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ٹھیک ہے، اس نے پہلی بار نسبتاً ہلکے انداز میں کہا، لیکن تحفہ منتخب کرنے کی ذمہ داری میری نہیں ہوگی۔ یہ کام تم دونوں ہی کرو گے۔ کیوں؟ رایان نے فوراً پوچھا۔ اس لیے کہ اگر میں نے پسند کیا تو ممکن ہے تمہارے دوست کو پسند نہ آئے۔ رایان بے اختیار ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی سن کر جولیانا کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ کئی مہینوں بعد ڈائننگ ٹیبل پر ایسی ہلکی بے تکلف ہنسی گونجی تھی جس میں کسی مصنوعی پن کی آمیزش نہ تھی۔ الہان خاموشی سے دونوں کو دیکھتا رہا۔ بعض رشتے ایک ہی دن میں نہیں بدلتے، مگر کبھی کبھی صرف ایک مخلص قدم برسوں کی دوری سمیٹنے کا آغاز بن جاتا ہے۔ دوپہر کی نرم دھوپ حویلی کے کشادہ صحن میں بکھری ہوئی تھی۔ رات بھر کی بارش نے فضا کو عجیب سی تازگی عطا کر دی تھی۔ گیلی مٹی کی مہک ہوا میں رچھی ہوئی تھی اور باغیچے کے کناروں پر کھلے رنگ برنگے پھول ہوا کے ہلکے جھونکوں کے ساتھ آہستہ آہستہ جھوم رہے تھے۔ کئی دن بعد حویلی کی فضا میں زندگی لوٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ میر خلیل کو ہسپتال سے فارغ ہوئے چند گھنٹے گزر چکے تھے۔ ڈاکٹر کی سخت ہدایت پر انہیں اوپری منزل کے اس کمرے میں منتقل کر دیا تھا جہاں کھڑکی سے پورا باغ دکھائی دیتا تھا۔ جسم اگرچہ اب بھی کمزور تھا، مگر چہرے پر لوٹتی ہوئی زندگی کی ہلکی سی رمق واضح محسوس ہوتی تھی۔ دل آویز کبھی ان کے تکیے درست کرتی، کبھی دوا کا وقت دیکھتی اور کبھی یہ اطمینان کر لیتی کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ دوسری طرف آئلہ اور میران نے تو گویا کمرے کی اداسی ہی چرا لی تھی۔ دادا ابو دیکھیں میں کتنی اونچی چھلانگ لگا سکتا ہوں۔ میران نے قالین پر کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ پھیلائے اور پوری طاقت سے اچھل گیا۔ اس کی حرکت پر آئلہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ یہ تو بالکل مینڈک لگ رہا ہے۔ میں مینڈک نہیں ہوں۔ میران نے مصنوعی خفگی سے منہ بنایا۔ کمرے میں پہلی بار بے ساختہ قہقہ گونجا۔ میر خلیل کے لبوں پر بھی دھیمی سی مسکراہٹ ابھری۔ ان کی آنکھوں کے گرد پھیلی جھریاں گویا اس مسکراہٹ کے ساتھ اور نمایاں ہو گئی تھیں۔ آؤ دونوں ادھر آؤ۔ انہوں نے دونوں بچوں کو اپنے قریب بلایا۔ آئلہ فوراً ان کے بازو سے لگ گئی، جبکہ میران احتیاط سے بستر کے کنارے بیٹھ گیا۔ میر خلیل نے لرزتے ہاتھ سے دونوں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا۔ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ ان کی آواز میں ایسی دعا تھی جس نے دل آویز کی آنکھوں کو نم کر دیا۔ اس نے چپکے سے رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ کھڑکی کے قریب کھڑا جلالی بھی یہ منظر خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے سنجیدہ چہرے پر مدتوں بعد سکون کی ایک ہلکی سی لہر ابھری تھی۔ اسی لمحے دروازے پر آہل نمودار ہوا، سادہ لباس میں ملبوس مگر حسب معمول باوقار۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی اس کی نگاہ سب سے پہلے میر خلیل پر گئی، پھر بچوں پر ٹھہر گئی۔ چند لمحوں کے لیے وہ خاموش کھڑا یہ منظر دیکھتا رہا۔ اس کے دل پر کئی دنوں سے جمی ہوئی بے چینی جیسے آہستہ آہستہ تحلیل ہونے لگی۔
لگتا ہے یہاں تو میرے غیر موجودگی میں محفل جمی ہوئی ہے۔ اس کی آواز سن کر دونوں بچے فوراً پلٹے۔ بابا! دونوں ایک ساتھ دوڑ کر اس سے لپٹ گئے۔ آہل گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور دونوں کو مضبوطی سے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس کے چہرے پر ابھرنے والی مسکراہٹ میں عجیب سی نرمی تھی۔ دل آویز چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ آہل کے وجود میں کہیں نہ کہیں ایک ایسی تبدیلی جنم لے رہی ہے جسے الفاظ میں بیان کرنا آسان نہ تھا۔ آہل بچوں کو ساتھ لیے اٹھا، پھر میر خلیل کے قریب جا بیٹھا۔ کیسا محسوس ہو رہا ہے چاچو؟ بہت بہتر، میر خلیل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، لیکن یہ سب تم لوگوں کی خدمت اور دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ ابھی آپ کو مکمل آرام کی ضرورت ہے، آہل نے نرمی سے کہا۔ ڈاکٹر کی ہدایت پر ذرا بھی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ میر خلیل نے مصنوعی بے بسی سے سر ہلا دیا۔ تم لوگوں نے تو مجھے مریض سے زیادہ قیدی بنا دیا ہے۔ کمرے میں ہلکی سی ہنسی بکھر گئی۔ اسی خوشگوار ماحول میں آہل کی نگاہ دل آویز پر ٹھہری۔ مجھے تم سے ایک بات کرنی تھی۔ دل آویز نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ مجھے ضروری کام سے شہر جانا پڑے گا۔ کمرے کی فضا ایک لمحے کو سنجیدہ ہو گئی۔ بس 2 دن کی بات ہے، اس کے بعد میں واپس آ جاؤں گا۔ دل آویز کی پیشانی پر ہلکی سی شکن ابھری۔ سب خیریت تو ہے؟ ہاں، آہل نے مختصر سا جواب دیا۔ چند ادھورے معاملات ہیں، انہیں نمٹانا ضروری ہے۔ اس نے چند لمحے توقف کیا، پھر نہایت سنجیدگی سے بولا، میری غیر موجودگی میں اپنا خیال رکھنا، بچوں کا بھی اور خاص طور پر چاچو کا۔ دل آویز نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ بے فکر رہیں۔ آہل نے ایک نظر میر خلیل پر ڈالی، پھر آہستہ سے کھڑا ہو کر جلالی کی طرف متوجہ ہوا۔ چند ہی لمحوں میں اس کے چہرے کی نرمی دوبارہ اپنی مانوس سنجیدگی میں بدل چکی تھی۔ جلالی چاچا؟ جی بڑے مالک، میری واپسی تک حویلی کی نگرانی میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ جلالی پوری توجہ سے اس کی بات سننے لگا۔ سیکیورٹی پہلے سے زیادہ سخت کر دیجیے۔ مرکزی دروازے سے لے کر پچھلے حصے تک ہر پہرے دار اپنی جگہ موجود ہونا چاہیے۔ اس کی آواز مضبوط اور قطعی تھی، اور اس کی آنکھوں میں سرد سنجیدگی اتر آئی۔ کریم اگر حویلی کے آس پاس بھی دکھائی دے تو فوراً مجھے اطلاع دی جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ کسی قسم کا تماشا کھڑا کرے۔ جی بڑے مالک، جلالی نے فوراً سر جھکا دیا۔ میں خود ہر انتظام کی نگرانی کروں گا۔ آہل نے اطمینان سے سر ہلایا۔ اگر کوئی بھی غیر معمولی بات ہو، چاہے معمولی ہی کیوں نہ لگے، یا خدا نخواستہ کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہو، تو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر مجھے اطلاع دی جائے۔ جلالی نے مؤدبانہ انداز میں سر کو جنبش دی۔ کریم کی طرف سے میں تم دونوں سے معافی مانگتا ہوں۔ مجھے جلالی نے سب کچھ بتایا کہ اس نے… میر خلیل شرمندگی کے مارے جملہ مکمل نہ کر سکے۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ چاچو، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اس میں آپ کا کیا قصور؟ اس طرح معافی مانگ کر ہمیں شرمندہ مت کریں۔ دل آویز نے فوراً کہا۔ آہل نے بھی سر اس بات میں ہلایا۔ میں جلدی واپس آ جاؤں گا، آپ اپنا خیال رکھیں۔ آہل نے میر خلیل سے کہا۔ دل آویز خاموشی سے آہل کو دیکھ رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ آہل صرف 2 دن کے لیے نہیں جا رہا، بلکہ اپنے ساتھ کوئی ایسا سوال بھی لے جا رہا ہے جس کا جواب شاید اس کی پوری زندگی بدل دینے والا تھا۔ اور آہل، اس کے چہرے پر اطمینان کی ہلکی سی تہ ضرور تھی، مگر اس کی آنکھوں کی گہرائی میں اب بھی ایک انکہی جستجو سلگ رہی تھی، جو اسے ہر حال میں اپنے انجام تک پہنچانا چاہتی تھی۔ شام اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ وسیع کمرے کی کھڑکی سے سنہری دھوپ کی آخری کرنیں فرش پر لمبی لکیر کی صورت بکھری ہوئی تھیں۔ دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک خاموشی کو مزید نمایاں کر رہی تھی۔ کمرے میں ہر چیز اپنی جگہ سجی ہوئی تھی، مگر اس ترتیب کے باوجود فضا میں ایک ایسی خاموش کشیدگی تھی جسے لفظوں میں بیان کرنا آسان نہ تھا۔ جولیانا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی بالوں کی ڈھیلی لٹیں سمیٹ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر معمول کی سنجیدگی تھی، مگر آنکھوں کے نیچے ہلکی سی تھکن صاف جھلک رہی تھی۔ اچانک میز پر رکھا موبائل ہلکے سے روشن ہوا۔ ایک مختصر سا پیغام۔ اس نے بے اختیار فون اٹھایا۔ اسکرین پر صرف ایک جملہ درج تھا، وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔
میں زیادہ انتظار نہیں کر سکتی۔ چند الفاظ، مگر ان چند لفظوں نے جیسے اس کے وجود سے سارا خون کھینچ لیا۔ اس کی پلکیں بے اختیار پھیل گئیں، سانس ایک لمحے کو سینے میں اٹک گئی، انگلیاں فون کے گرد اس قدر مضبوطی سے سمٹیں کہ پوروں کی رنگت سفید پڑ گئی۔ وہ کئی لمحوں تک ساکت بیٹھی اس ایک سطر کو دیکھتی رہی، یوں جیسے ہر حرف اس کے ماضی کے کسی ایسے زخم کو کورید رہا ہو جس پر بڑی مشکل سے وقت نے پردہ ڈالا تھا۔ بالآخر اس نے گہرا سانس لیا، جلدی سے پیغام حذف کیا، پھر کال لاگ بھی صاف کر ڈالی، مگر دل کی دھڑکن اب بھی معمول پر آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اسی لمحے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، جولیانا چونک اٹھی۔ اس نے فوراً فون میز پر الٹا رکھ دیا۔ یس، دروازہ کھلا۔ الہان اندر داخل ہوا، سادہ لباس میں ملبوس، ہاتھ میں کافی کا مگ تھامے وہ حسب معمول پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے سوچا، وہ چلتے چلتے بولا، اگر تم فارغ ہو تو نیچے چائے ساتھ ہی پی لیتے ہیں۔ جملہ ادھورا رہ گیا۔ اس کی نگاہ جولیانا کے چہرے پر ٹھہر گئی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جولیانا نے فوراً مسکرانے کی کوشش کی، مگر وہ مسکراہٹ آنکھوں تک نہ پہنچ سکی۔ ہاں، اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا، بس طبیعت تھوڑی بوجھل لگ رہی ہے۔ الہان چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کچھ چھپا رہی ہو، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے اپنے خیال کو جھٹک دیا۔ اگر کسی مدد کی ضرورت ہو تو بتا دینا۔ جولیانا نے صرف اس بات میں سر ہلایا۔ ضرور۔ الہان ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پلٹا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی جولیانا کی مصنوعی مضبوطی یکدم بکھر گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے ایک طویل سانس خارج کی، پھر آہستہ آہستہ اٹھ کر الماری کی طرف بڑھی۔ اوپری خانے سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا۔ ڈبہ کھولتے ہی اوپر تہہ کیا ہوا اپنا سبز اسکارف نکالا اور لاکر سے پیسوں کا ایک لفافہ نکال کر بیگ میں رکھا۔ برسوں بعد میری زندگی میں سکون نے دستک دی ہے۔ اب میں ایسی کوئی غلطی نہیں کر سکتی جو سب کچھ مجھ سے پھر سے چھین لے۔ اس کے لب ہلکے سے لرزے مگر آواز نہ بن سکی۔ کمرے میں پھر وہی خاموشی اتر آئی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اب اس خاموشی کے پیچھے ایک ایسا راز سانس لے رہا تھا جس سے ابھی تک سب بے خبر تھے۔ جولیانا کچھ دیر ساکت کھڑی رہی، جیسے کسی فیصلے تک پہنچنے میں اسے اپنے وجود سے جنگ لڑنی پڑ رہی ہو۔ آخر کار اس نے ایک گہرا سانس لیا، کانپتی انگلیوں سے چند ہندسے دبائے، پھر اس نے آہستگی سے کال کا بٹن دبا دیا۔ فون کان سے لگاتے ہی اس نے پلکیں بے اختیار موند لیں۔ چلے جی، تو میرے مہرماں پارٹ 2 کی قسط نمبر 7 کا اختتام یہاں ہوتا ہے، اور اب تک ہماری 7 قسطیں مکمل ہو چکی ہیں۔ تو کامنٹ سیکشن میں ریویو لازمی دیجیے گا کہ آپ کو کہانی پسند آ رہی ہے یا اس کے کردار آپ کو کیسے لگے، اور پلیز میری یوٹیوب چینل کو سپورٹ کریں اور اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔